حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت غزوہ احد میں واقع ہوئی، اور بڑے جلیل القدر حضور کے صحابی. یہ جو 3 رشتے میں نے گنوائے نا، ان میں ایک رشتہ صحابیت کا رشتہ ہے. یہ نبی کریم علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی ہیں، اور ان کے اسلام لانے کا واقعہ بڑا ہی پیارا ہے. اس میں میرے اور آپ کے لیے بہت سے سبق ہیں، بہت سی نصیحتیں ہیں. غور سے سنیے. ابو جہل نے نبی کریم علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، اور صفا پہاڑی کے قریب سے کوہ صفا سے حضور گزر رہے تھے، تو ابو جہل نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا، اور نبی کریم علیہ السلام پر حملہ کیا. جب حضور پہ ابو جہل نے حملہ کیا، نازیبا اور ناروا سلوک اختیار کیا، تو نبی کریم علیہ السلام کے سر کے اقدس میں زخم آ گیا. تو حضور جب گھر تشریف لے گئے تو ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو گھر تھا، حضور وہاں تشریف لے گئے اور مرہم پٹی کی حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے نبی کریم علیہ السلام کے سر پر، کہ ابو جہل نے حضور پر حملہ کیا تھا، حضور زخمی ہوئے تھے. حضرت امیر حمزہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن حضور سے محبت بہت کرتے تھے. رشتے میں حضور بھتیجے تھے نا، اس رشتے کے اعتبار سے بڑی شفقت، بڑی رافت، بڑا محبت اور بڑا پیار تھا. جب حضور کی مرم پٹی کی جا رہی تھی تو حضرت امیر حمزہ کو شکار کرنے کا بڑا شوق تھا. وہ شکار کرنے گئے ہوئے تھے اور شکار لے کے آئے. راستے میں ایک آدمی مل گیا، اس نے کہا کہ اے حمزہ، تمہیں شکار کرنے کی پڑی ہوئی ہے، شکار کر کے لائے ہو، تمہیں پتہ نہیں تمہارے بھتیجے کو ابو جہل نے معاذ اللہ حملہ کر کے زخمی کر دیا، برا بھلا کہا ہے، ناروا سلوک کیا ہے. آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں تھے، لیکن اتنا دکھ ہوا کہ میرے بھتیجے پہ حملہ کیا ہے. آپ فوراً تشریف لے گئے صحن حرم میں. صحن حرم میں جب گئے تو وہاں ابو جہل اور دیگر قریش مکہ، رؤسائے مکہ بیٹھے ہوئے تھے. حضرت امیر حمزہ نے کمان سے اتنا زوردار وار کیا ابو جہل کے سر پر، شدید زخمی ہو کر نیچے گرا. خوب مارا اور خوب پٹائی کی. اور آج بھی کتابوں کے اندر یہ لفظ لکھے ہوئے ہیں، میں اپنی طرف سے جملہ نہیں بول رہا. آپ نے جب ابو جہل کو کمان ماری، زخمی کیا، زود وقوف کیا، مارا پیٹا، اور ساتھ جو جملے کہے نا، آپ نے فرمایا تو نے محمد کو لاوارث سمجھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کہ حضور کے والد ماجد تو حضور کے میلاد سے پہلے دنیا سے انتقال کر گئے. یہ چچا تھے رشتے میں، نبی سمجھ کر، رسول سمجھ کر نہیں، بھتیجا سمجھ کر. کہا تو نے محمد کو لاوارث سمجھا ہے؟ فرمایا آج کے بعد کوئی میلی آنکھ کر کے میرے بھتیجے کی طرف دیکھے گا، میں وہ آنکھ پھوڑ دوں گا. ایسا روب طاری ہو گیا. سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کو کہا کہ تو نے میرے بھتیجے پر حملہ کیوں کیا ہے؟ تو ابو جہل نے حضور کی جو دین کی دعوت اور تبلیغ کا معاملہ اور سلسلہ تھا اسے بیان کیا. تو حضرت امیر حمزہ نے اپنے طور پر، کلمہ تو بعد میں پڑھا نا، لیکن دیکھیے کتنی محبت تھی. اسی وقت ابو جہل کو مارا پیٹا اور کہا تو نے میرے بھتیجے کو لاوارث سمجھا ہے. اسی وقت آپ نے فرمایا اشہد انہ لرسول اللہ. یہ انہوں نے اپنے دل سے کہا، اپنے آپ سے کہا. انہوں نے کہا وہ تو اللہ کے سچے رسول ہیں، وہ تو اللہ کے سچے رسول ہیں، وہ تو اللہ کا پیغام، اللہ کی دعوت لے کے آئے.
تو امیر حمزہ نے جب یہ بات کی تو مکے کے بڑے بڑے چودھری سہم گئے. انہوں نے کہا بھائی پہلے بات اور تھی، اب بات اور ہے. اب حمزہ نے جو بات کہہ دی ہے، اب اگر حضور کے بارے میں کوئی بات یا کوئی ایسا کرو گے تو پھر سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا. جب خوب مار پٹائی کی نا اس کی ابو جہل کی، تو حضور کے گھر تشریف لے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس پر زخم تھا اور حضرت خدیجہ الکبریٰ مرم پٹی کر رہی تھی. تو امیر حمزہ نے جاتے ہی کہا کہ بھتیجے آپ کو مبارک ہو، میں نے آپ کا بدلہ لے لیا. میں نے آپ کا بدلہ، میں نے خوب اس کی پٹائی کی ہے، مرمت کر کے آیا ہوں. اب جو بات سننے والی ہے بڑے غور سے سننا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا چچا تم نے میرا بدلہ لیا ہے، انتقام لیا ہے، مجھے کوئی خوشی نہیں. میں اس بات پر خوش نہیں ہوں، مجھے خوشی نہیں. تو حضرت امیر حمزہ حیران رہ گئے کہ جن کی خاطر میں نے ابو جہل کو مارا پیٹا، انتقام و بدلہ لیا، اور یہ کہتے ہیں مجھے خوشی نہیں. تو ان کے اندر سے ایک آواز اٹھی. تو امیر حمزہ نے بڑی پیاری بات کی. کہا اے پیارے بھتیجے آپ کس بات پر خوش ہوتے ہیں؟ آپ کو خوشی کب ہوگی؟ فرمایا جس دن آپ کلمہ پڑھ کے ایمان لے آئیں گے اس دن مجھے خوشی ہوگی. مکے میں دو شخصیتیں ایسی تھیں. جیسے آپ کا یہ گاؤں ہے بلوچنی، اور گرد و نواح سے جو لوگ آئے ہیں، ہر پنڈ میں، ہر بستی میں، محلے میں ایک دو آدمی ایسے ہوتے ہیں، محلے میں، شہر میں، گاؤں میں ان کا حیا ہوتا ہے. ان کا حیا ہوتا ہے. لوگ چپ ہو جاتے ہیں، یار نہیں وہ دی گل ہوں چپ ہو جاؤ، بیچو آگے ہوں تسی چپ کر جاؤ. مکے میں دو ایسے آدمی تھے، ایک حضرت عمر فاروق اعظم، ایک حضرت امیر حمزہ. یہ مکہ مکرمہ میں ایسی شخصیات تھیں دو. مکے میں کوئی معاملہ ہو جاتا، جب ان دونوں میں سے کسی کا نام آتا لوگ چپ ہو جاتے تھے، کہتے تھے بس بھائی بس، بولنے کی کوئی گنجائش نہیں. ان کا روح، ان کا دبدبہ. اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کب خوش ہوں گے؟ معلوم یہ ہوا کہ ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ حضور کن باتوں سے خوش ہوتے ہیں. اگر مار پٹائی، انتقام حضور فرما رہے ہیں مجھے خوشی کوئی نہیں، تو میں اور آپ جو ڈنڈے پکڑ کے کریں گے حضور خوش ہوں گے؟ حضور نے فرمایا مجھے کوئی خوشی نہیں. تو امیر حمزہ کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی اور پوچھا پیارے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو خوش کرنا مقصود ہے تو آپ کب خوش ہوں گے؟ فرمایا چچا جان جس دن کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے نا اس دن میں خوش ہوں. آسمان و زمین گواہ ہو گئے. چشم فلک نے عجب نظارہ دیکھا. حضرت حمزہ کہتے ہیں بھتیجے پھر دیر نہ کرو، ہاتھوں میں ہاتھ دے کے کلمہ شریف پڑھ لیا. وہ تو ابو جہل کو پہلے ہی کہہ آئے تھے نا اشہد انہ لرسول اللہ. تو بک بک کرتا ہے، وہ اللہ کے سچے رسول ہیں. وہ اپنی طرف سے تو کوئی بات ہی نہیں کرتے، وہ تو اللہ کے رسول ہیں. اپنے طور پر ایمان وہی لے آئے تھے، اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن باضابطہ اور باقاعدہ طور پر اس وقت کلمہ پڑھا جب حضور نے فرمایا چچا مجھے تو اس دن خوشی ہوگی جس دن کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ. امیر حمزہ دامن اسلام میں آ گئے اور اس دن سے لے کر 3 ہجری شوال کی 15 تاریخ تک وہ نبی کریم علیہ السلام کے لیے ڈھال بن گئے. جو حضور کی مخالفت کرتا، حضور کی عداوت و دشمنی کرتا، تکلیف پہنچانے کے منصوبے بناتا، تو سب سے آگے دفاع کرنے والوں میں امیر حمزہ پہلی صف میں کھڑے ہوتے. یہ ان کے اسلام لانے کا واقعہ ہے.